الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاشروا كالإخوان تعاملوا كالأجانب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو مکمل ضابط حیات ہے، جس میں انسان آپس میں کس طرح کا برتاؤ کرے اور کس طرح ایک دوسرے سے پیش آئے، جس کو معاشرتی زندگی کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں بڑی پیاری پیاری ہدایات عطا کی گئی ہیں، اور ان ہدایات پر عمل کر کر پرسکون زندگی وجود میں آتی ہے، اور ان ہدایات کو فراموش کر کے انسان زندگی کے اندر بے کلی کا شکار ہو جاتا ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بے اطمینانی کا شکار ہو جاتا ہے. آج کل دین سے دوری کے نتیجے میں ہم نے دین کی بہت ساری تعلیمات کو فراموش کر دیا، اور بظاہر ہمارے گوشِ خیال میں یہ بات چھپی بھی ہے، اس میں ہمارا کیا نقصان؟ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو ہمارا کیا نقصان؟ حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ کا معاملہ ہے. روزہ نہیں رکھ رہا، میرے اللہ کا معاملہ ہے. زکوٰۃ نہیں دے رہا، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے. حالانکہ یہ معاملہ موت کے بعد سلجھایا نہیں جا سکے گا. موت سے پہلے یہ تمام معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض احکامات معاشرتی زندگی کے ایسے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر انسان نظر غائر گہری نگاہ سے دیکھے تو سراپا نقصان اسی انسان کا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. آپس میں نا اتفاقی ہوئی تو اس میں اللہ کا کیا نقصان؟ آپس میں بد اعتمادی ہوئی، اس میں اللہ کا کیا نقصان؟ آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا گیا، اس میں اللہ کا کیا نقصان؟ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کیا جا رہا، اس میں اللہ کا کیا نقصان؟ تو آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے یا جس حدیث کا انتخاب کیا ہے، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، معاشرے کے اندر جو بے اطمینانی کا معاملہ پیش آ رہا ہے، معاشرے کے اندر جو بے سکونی ہے، اس بے سکونی میں یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. تمہاری معاشرت بھائیوں والی ہونی چاہیے، یعنی تم آپس میں برتاؤ جو کرو گے، صلہ رحمی کا کرو گے، ہمدردی کا کرو گے، ایثار و قربانی کا کرو گے، اور تم آپس میں جو لین دین کرو گے وہ لین دین تمہارا اجنبیوں والا ہونا چاہیے.
یعنی لین دین بالکل صاف اور کھرا ہونا چاہیے۔ آج اس طرح کے بے شمار واقعات، آپ دارالفتہ میں تشریف لائیے تو آپ کو نظر آئے گا، اتنی بڑی فہرست ہے جس کے اندر خاندانی جائیداد کے جھگڑے اور خاندانی اختلافات، اس کے گتھی کو سلجھانے کے لیے مفتی کو فیصل بنایا جاتا ہے، اور مفتی کو ایسے موقع پر فیصل بنایا جاتا ہے جس موقع پہ گتھی الجھا کر، برباد کر کے، گرہیں ڈال کر اور کمزور اور بالکل بوسیدہ کر کے لایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ مفتی صاحب شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی کر رہی۔ اب یہ بیچارہ مفتی کیا کرے کہ گتھیاں 3 پشتوں سے الجھی چلی آ رہی۔ جب 3 پشتوں سے الجھی چلی آ رہی ہیں تو ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہر فریق کی بات سننی، ہر فریق کی نیت کا معلوم کرنا، ہر فریق کے معاہدے کی تفصیلات کا سامنے آنا اس گتھی کے سلجھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انسان، ایسا بھی واقعہ آیا ہمارے سامنے کہ ایک لڑکا شکایت لے کے آیا، اب تو وہ بچوں کا باپ ہے، شکایت لے کے آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اس وقت سے کام کر رہا ہوں جس وقت ہماری چھوٹی سی ایک دکان تھی، اس دکان کے اندر میں دن رات مزدور کی طرح لگا رہا، اور کاروبار جب ترقی کر گیا تو اب میرے بڑے بھائی اور میرے دوسرے بھائی، منجلے بھائی، انہوں نے سارا کنٹرول سنبھال لیا، وہ زیادہ لیتے ہیں مجھے کم دیتے ہیں۔ اب اس سے معلوم کیا گیا کہ بھائی یہ بتلاؤ کہ تم جو اپنے ابو کے ساتھ کام کر رہے تھے، تم بحیثیت شریک کے کام کر رہے تھے، بحیثیت ملازم کے کام کر رہے تھے، بحیثیت والنٹیئر کے کام کر رہے تھے، بحیثیت باپ کی خدمت کے کام کر رہے تھے، جتنی حیثیتیں ہیں ان حیثیتوں کے الگ الگ حکم ہیں۔ اگر تم شریک ہو تو اس کا حکم الگ ہے، اس کا جواب الگ ہے۔ اگر تم ملازم ہو تو اس کا حکم الگ ہے، اس کا جواب الگ ہے۔ اگر تم والنٹیئر ہو تو اس کا حکم الگ ہے، اس کا جواب الگ ہے۔ اور اگر تم باپ کی خدمت کی نیت سے کر رہے تھے تو اس کا حکم الگ ہے، اس کا جواب الگ ہے۔ اب اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی معاملات صاف رکھو، تو کہتے ہیں کہ بڑے معیوب بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ماں باپ آپس میں معاملات کو واضح کریں کہ ابا جی یہ آپ کا حق ہے، ابا جی یہ میرا حق ہے، ابا جی یہ امی کا حق ہے، ابا جی یہ جو بڑے بھائی کا حق ہے، ابا جی یہ منجلے بھائی کا حق ہے۔ کتنی بری بات ہے۔ اب یہ جو ہے بری بات لگ رہی ہے، لیکن جب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کیا جائے گا اس وقت کتنی بری بات ہوگی۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اس وقت کتنی بری بات۔ اچھا ایک نئی مصیبت آج کل جو ایک عروج پا گئی ہے وہ یہ کہ بچے ماں باپ کی زندگی کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں، کہنا میرا حصہ دے دو۔ ارے تمہارا حصہ کہاں سے آیا؟ جب تک باپ کی جان میں جان ہے اس وقت تک اس میں ایک پینی تمہارا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اتنے زیادہ نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ باپ جس نے سائبان عطا کیا، جس نے ٹھنڈی گرمی کے اندر اپنے اوپر تپش کو برداشت کیا، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، تمہارے لباس کا انتظام کیا، تمہارے لیے ایجوکیشن کا انتظام کیا، تمہاری ترقی کے لیے مختلف تدبیریں کی، مختلف لوگوں سے ملاقات کی، اپنی عزت نفس کو مجروح کیا، اس باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے جب تم پانی نہیں پی سکتے تھے اس وقت یہ باپ کام آیا ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو ایک عام ہو گئی ہے، وہ عام یہ ہو گئی ہے کہ میں ماں کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، میں ماں کی انتہائی عزت اور احترام کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بے اعتدالی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کا زندگی میں کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو باپ کا، ماں جو سکون سے گھر میں بچے کی پرورش کر رہی ہے، اس کے اندر بھی باپ کی تکلیفیں ہیں، اس کے اندر بھی باپ کا رت جگہ ہے، اس کے اندر باپ کا بوجھ ڈھونا ہے، اس کے اندر کڑوی کسیلی باتیں باپ کی سننی ہیں۔ باپ کڑوی کسیلی باتیں سنتا ہے اور اپنے باسز سے بری باتیں سنتا ہے، اپنے کلیگ سے بری باتیں سنتا ہے، سب برداشت کرتا ہے کہ میرے بچے سکون سے پرورش پالے، فیس پوری کرتا ہے چاہے اس کے لیے 2 ڈیوٹیاں کرنی پڑیں، اپنے گھر میں سکون لانے کے لیے 3 جابز کرتا ہے۔ لیکن آج ماں کو تو فراموش کیا ہی گیا، باپ کو بھی فراموش کیا جا رہا ہے، اور باپوں کی قربانیاں اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں۔ آپ میں سے اکثر باپ ہے، چونکہ میچور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ اپنی ایک لقمہ اپنی اولاد کے حلق میں پہنچانے کے لیے، ایک لقمہ اپنی بیوی کے حلق سے اتارنے کے لیے، ایک خوشی اپنے گھر میں لانے کے لیے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ ساری تکالیف برداشت کرتا ہے، اور پھر بیٹا جوان ہو کے کھڑے ہو کے کہتا آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ اگر تجھے گھورے پہ پھینک دیا جاتا، کتے تجھے نوچتے پھرتے، تو پھر تجھ سے پوچھا جاتا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں سخت تلخ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن حالات اس سے زیادہ سختی کا تقاضا کر رہے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کی ناقدری کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ ایک بچہ ایک فنکشن کے لیے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ باپ میرے اسکول میں فنکشن ہے، اور میرے اسکول میں فنکشن کے لیے مجھے 2000 روپے چاہیے۔ جو تنخواہ دار باپ ہے اس کو معلوم ہے کہ میں روٹین کے خرچے کر رہا ہوں، مجھے 2000 روپے نکالنے کے لیے کتنی اور مزید پاپڑ بھیلنے پڑے گے، قربانی دینی پڑے گی۔ لیکن اپنے بچے کی عزت بچانے کے لیے، اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے وہ 2000 روپے اپنا کلیجہ کاٹ کے دیتا ہے۔ اور آج بیٹا کھڑے ہو کے باپ سے کہتا ہے کہ میرا حصہ جو بنتا ہے، تیرا حصہ کون سا ہے؟ باپ نے محنت کی، باپ نے قربانی دی، باپ نے تکلیفیں اٹھائیں، اور باپ نے ساری تکلیفیں اٹھا کے تمہارے لیے، تمہاری امی کے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے رہن سہن کا انتظام کیا، سکون کا انتظام کیا، اور جس وقت تم کو اپنے باپ کی ضرورت تھی، یہ باپ تمہارے شانہ بشانہ نہیں کھڑا رہا، بلکہ تم سے ایک قدم آگے کھڑا رہا۔ اور جب اب باپ کو ضرورت ہے تو تم کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں اور میرا حصہ دیجئے، میں اپنا حصہ لے کر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی میں آپ کے جھمیلوں میں پڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ سوچو، یہ بول باپ کے کلیجے کو چھنی کر دیتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے یا درندوں کا معاشرہ ہے؟ یہ خود غرضوں کا معاشرہ ہے؟ میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی کھپت کم ہوتی ہے، یعنی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن اس کی پیداوار کم ہے، تو اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر انسانیت کی کمی ہے۔ آج معاشرے کے اندر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کہ کوئی ایسا نظام دیا جائے جس نظام کے تحت انسانیت وجود میں آ جائے، انسانی معاشرہ وجود میں آ جائے۔ تو میں منبر رسول پہ بیٹھ کے قسم خدا کی کہتا ہوں کہ سوائے شریعت کے اور کوئی راستہ نہیں۔ اور جتنے راستے بنائے جا رہے ہیں وہ سارے راستے تباہی کے ہیں، کیونکہ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نبی کو وحی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا علم لامتناہی ہے۔ وہ اس انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ انسان کی نفسیات کو جتنا وہ سمجھتا ہے اتنا انسان خود اپنی نفسیات کو نہیں سمجھتا، تو وہ جو حکم دے گا وہ بالکل برحق حکم دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم آپس میں جو زندگی گزارو گے وہ تو انسانوں والی ہونی چاہیے، اخلاق کے ساتھ،
گفتار تمہارا اعلیٰ ہو، کردار تمہارا اعلیٰ ہو، برتاؤ تمہارا اعلیٰ ہو، تمہارے اندر صلہ رحمی کی اب یاری ہو رہی ہو، تم جو ہے اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو، باپ تمہارے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہو، شفقت کا معاملہ کر رہا ہو، یہ انسانیت والی زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ لیکن معاملات کی دنیا کے اندر تم ابھی کہہ رہے ہو کہ یہ بڑی بری بات ہے، بھائی ہم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، مجھے ضرورت ہوتی ہے میں فیکٹری سے پیسے اٹھا لیتا ہوں، ابو کو ضرورت ہوتی ہے ابو فیکٹری سے اٹھا لیتے ہیں، اور امی کو ضرورت ہوتی ہے امی کو بھجوا دیتے ہیں، بھائی کو ضرورت ہوتی ہے بھائی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو بڑی معیوب بات ہے کہ ہم ہر ایک کے حق کو متعین کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انجام کو دیکھ کے فرما رہے ہیں تعاملوا کالاجانب، کہ انجام کیا ہوگا اگر تم نے اجنبیوں والا معاملہ نہیں کیا اور ہر چیز کو صاف نہیں رکھا، تو کل تم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرو۔ آج ہو رہا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، بیٹا باپ کا خون کا پیاسا ہے۔ صرف پیاسا نہیں ہے، آپ اخبارات اٹھائیے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھیے تو آئے دن خبر لگتی ہے کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا۔ بات کس بات پر؟ 500 روپے۔ 500 روپے دینے کے لیے نہیں تھے اس لیے مار دیا۔ یعنی انسان اتنا بے وقت ہو گیا، انسانی معاشرہ اتنا گر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے معاملات کو صاف رکھو، تم حد مقرر کرو کہ تم اگر اپنے ابو کی فیکٹری میں کام کر رہے ہو تو بحیثیت پارٹنر کے کام کر رہے ہو، بحیثیت ملازم کے کام کر رہے ہو، بحیثیت والنٹیئر کے کام کر رہے ہو، بحیثیت خدمت والد کے کام کر رہے ہو، جیسی حیثیت ہوگی ویسا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ شریعت نے ہر ایک کے الگ الگ احکامات لکھے ہیں کہ اجیر کا حکم کیا ہے، شریک کا حکم کیا ہے، مضارب کا حکم کیا ہے، رب المال کا حکم کیا ہے، راس المال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ شریعت نے ساری، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اتنی بڑی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے۔ آپ اگر شریعت کی کتابیں دیکھ لیں تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ اتنی عظیم جلدیں، ایک کتاب ہے اس کا نام محیط برہانی، اس کو ایک آدمی اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ شریعت نے ہر چیز کو ایسے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ تم شریک ہوگے تو تمہارے لیے یہ احکامات ہیں، تم اگر اجیر ہوگے تمہارے لیے یہ احکامات ہیں، اگر تم مضاربہ کر رہے ہو تو تمہارے لیے یہ احکامات ہیں، اگر تم مرابحہ کر رہے ہو تو تمہارے لیے یہ احکام ہیں، اگر تم اجارہ کر رہے ہو تو تمہارے لیے یہ احکام ہیں، اگر تم عاریتاً لے رہے ہو تو تمہارے لیے یہ احکام ہیں، اگر تم امانتاً لے رہے ہو تو تمہارے لیے یہ احکام ہیں، اگر ودیعتاً ہے تو تمہارے لیے یہ احکام۔ سارے احکامات واضح واضح لکھے ہوئے۔ یہ میں تشریح اس لیے کر رہا ہوں، یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہماری شریعت کوئی چھوٹی سی تعویذ نہیں کہ اس کو پانی میں گھول کے پی لیا جائے۔ ہماری شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کی ہے، یہ شریعت ہماری زندگی کا روگ ہے۔ یعنی جس دن ہماری پیدائش ہوئی اس دن صرف پیدائش نہیں بلکہ جس دن ہمارا وجود ماں کے شکم کے اندر تیار ہوا اس وقت سے شریعت کے احکامات لگنا شروع ہو کہ ماں کو کیسے کرنا ہے، ماں کی ڈائٹ کا کیسے خیال رکھنا ہے، ڈائٹ کی ذمہ داری کس کی ہوگی، بچے کی دیکھ ریکھ اور اس کے علاج کی ذمہ داری، یہ سارے احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ رضاعت کے احکامات موجود ہیں۔ ہماری شریعت بڑی پیاری ہے لیکن ہم نے سنا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہماری شریعت اتنی، میں نماز کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، میں روزے کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم حج کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا اور ہے، اس کے علاوہ بھی جہاں اور ہے، اور اتنا عظیم الشان جہاں ہے، اتنا عظیم الشان جہاں ہے، وہ اتنے پیارے پیارے متوازن معتدل، ہر ایک کے حق کی رعایت کرتے ہوئے، ہر ایک کی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے احکامات موجود ہیں۔
تو شریعت یہ کہہ رہی ہے تعاشروا کالاخوان، تعاملوا کالاجانب، تمہاری معاشرت تو بھائیوں والی ہونی چاہیے لیکن تمہارے معاملات اجنبی والے ہونے چاہیے. یعنی تم اس کو متعین کرو کہ تم اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ کام کر رہے ہو، کس حیثیت سے کام کر رہے ہو. پھر اس حیثیت کے اعتبار سے جو احکامات ہیں ان کا تعین کیا جائے. ان احکامات کی بنیاد پر تمہارے جو حقوق بنتے ہیں ان حقوق کا تعین کیا جائے، تاکہ کل کو، ابھی تو تم جوان ہو، جوانی کے اندر تو انسان کو لگتا ہے میں پہاڑ کھود ڈالوں گا، لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلنے لگتی ہے تو اب بھائی کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اب بھائی کو بطور بازو کے مددگار بننا چاہیے، تمنا ہوتی، اولاد کا بازو بننے کی تمنا ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے انسان میچور ہوتا جاتا ہے تو اس کو ایک خاندانی نظام کی ضرورت ہوتی. ویسے تو ہر وقت ضرورت ہے لیکن جوانی کے اندر دیوانگی ہوتی ہے، تو جوانی میں دیوانگی کے اندر بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے انسان میچور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسانی معاشرہ نہ ہو تو انسان گھٹ گھٹ کے مر جائے. آج دنیا کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے، باقاعدہ ایسے کمپنیاں بن گئی ہیں جو 2 گھنٹے آپ کو دیتی ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، اور آپ ان کو ڈالروں میں پیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ہم کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے آ گئے، اب ہم سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو مجھے بتلاؤ بیٹا جو محبت سے بات کرے گا وہ بات ہوگی، یا 2 لاکھ روپے لے کر پاکستانی 2 لاکھ، ورنہ $2000 یا $500 یا $1000 فیس ہے کہ 2 گھنٹے وہ آ کے موٹیویشنل اسپیکر آ کے آپ سے جو ہے موٹیویشن کرے گا، آپ کو سمجھائے گا، آپ بالکل خوش رہیں، اور جھوٹی بناوٹی ہنسی اور بناوٹی خوشیاں، بناوٹی سپنے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تو اس میں بتا رہے ہیں تم ماں کو مسکرا کے دیکھو، جاؤ جا کے حج کا ثواب لے جاؤ. تم ماں کو مسکرا کے دیکھو، باپ کو مسکرا کے دیکھو، جاؤ عمرے اور حج کا ثواب لے جاؤ. تم اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کو، جنت کی گارنٹی لے جاؤ. تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جنت کی گارنٹی لے جاؤ. یہ بیٹیاں اللہ کے دربار میں اڑ جائیں گی کہ اب میرے ابو کو جنت میں لے کے جائیں. سوچو ذرا سا، کتنا پیارا دین چھوڑ کر ہم لوگ جاہلوں والے یورپ کے کلچر کو اپنا رہے ہیں بڑے تیزی سے. مجھے معاف کیجیے گا، بے حیائی، بے غیرتی، خود غرضی، مفاد پرستی، اس کا 2 لفظوں میں خلاصہ ہے. جس کلچر کو ہم اپنانا چاہ رہے ہیں، جس کلچر کو ہم للچا کے دیکھ رہے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا یہ جملہ بولتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا ہو لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے. جب انسان کو جوانی ہوتی ہے تو مختصر لباس اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان میچور ہو جاتا ہے تو قدم قدم پہ اس کا کلیجہ چرتا ہے کہ میری بیٹی ننگی کیسے باہر نکل گئی، میری بیوی کو کوئی نامحرم کیسے دیکھ رہا. جوانی کے اندر تو ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا. اور اسلام اس وقت سے لے کے مرتے دم تک کے احکامات بتاتا ہے کہ تم ان کو فالو کرو تو جس کے نتیجے کے تم کو ایک پیسفل لائف ملے گی. لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تم کو ایک پاکیزہ اور خوبصورت زندگی عطا کریں گے. اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم میرے احکامات کو فراموش کرو گے تو یاد رکھنا، خوب دھیان سے یاد رکھنا، ایسی زندگی ہوگی جیسے انگاروں پہ لوٹ رہے ہو، پھر مخمل پہ بھی سکون نہیں ملے، کانٹے چبھیں گے، پھر بڑے قیمتی گدوں کے اوپر بھی نیند نہیں آئے گی، اے سی کے کمروں میں نیند نہیں آئے گی، سلیپنگ ڈوزز لے کے بھی نیند نہیں آئے گی، انجیکشن لگا کے بھی نیند نہیں آئے گی. سکون کی تلاش کے اندر پھر زنا کا راستہ اختیار کرو گے، پھر ڈرگز کا راستہ اختیار کرو گے، پھر شراب کا راستہ اختیار کرو گے، اور پھر وہ راستے اختیار کرو گے جس راستے میں تمہاری عزت بھی جائے گی، تمہاری دولت بھی جائے گی، تمہارا خاندان بھی جائے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، بس یہی بات عرض کرنی ہے کہ خدا کے واسطے اپنے دین کو سب کچھ سمجھو، اپنے نبی کو خاتم النبیین سمجھو،
اور اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک سمجھو۔ اس وقت بہت خطرناک ایک یلغار ہے، اور وہ یلغار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں پر ہے، اور اس کے لیے اب نئے جال بنے گئے ہیں، نئی تعبیرات لے کے آئے ہیں، نئے فلسفے لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ڈائریکٹ یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ تم اللہ کو انکار کر دو، لیکن کام سارے وہ کروائے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لاشعور میں اللہ کا تصور دھندلا ہو جائے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتا کہ اس وقت باقاعدہ ہماری گودوں میں جو جنریشن ہے، یا جو جنریشن ہماری 10 سال کی ہے، اس کے دماغ کے اندر اللہ کا تصور بیڈ مین سے بڑا نہیں ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ کا تصور اس کے ذہن کے اندر صرف یہ کہ جیسے ہمارے امی ابو کے پرانے قصے ہوتے ہیں، اس طرح کا قصہ بھی ایک اللہ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہوگی۔ ابھی کرنٹ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر 10 لاکھ لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے، اور سوشل میڈیا پہ آ کر کہا ہے کہ پہلے میں دین کو فالو کرتی تھی، مجھے دین جو نا بالکل فرسودہ لگتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپ کے پڑوس ہیں، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات یہاں نہیں آئیں گے، یا یہاں نہیں آ رہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے، بڑا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ ایتھیسٹ بن رہا ہے، ملحد بن رہا ہے، وہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، اور ایک بڑا طبقہ بڑے آرام سے اور دھڑلے سے جو غلیظ ترین کردار کا حامل ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ خدا کے واسطے اس حساسیت کو سمجھیے اور لوٹ آئیے، اپنے ہاتھوں میں قرآن پکڑ لیجئے، اپنے ہاتھوں کو علماء کے ہاتھ میں دے دیجئے، اپنا تعلق مدارس سے جوڑ لیجئے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ پیناڈول جعلی آئی تو کیا آپ نے پیناڈول لینا چھوڑ دیا؟ آپ تحقیق کر کے لیتے۔ تو اگر آپ کو فراڈیے مولویوں کی شکل میں فراڈیے تو کیا سارے مولوی ایسے ہوں گے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ دین قیامت تک کے لیے رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ دین تمہیں حاصل کرنا ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو اس کا مطلب یہ وہ قیامت تک اچھے لوگ موجود رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، بس میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اپنا احتساب کیجئے، میں بھی اپنا احتساب کروں، آپ بھی اپنا احتساب کیجئے، اور اپنے معاملات کو کلیئر کیجئے۔ اس پہ مزید میں کسی موقع میں تفصیلات عرض کروں گا۔ ورثے کا مسئلہ، کسی کو کوئی چیز دینے کا مسئلہ، یہ ساری باتیں میں پھر عرض کروں گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔